السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے میڈیا سینٹر سے آپ سے مخاطب ہیں. انسٹالڈ رجیم کا جو انسٹالڈ یہاں پہ اپنے آپ کو صدر کہتا ہے آصف علی زرداری، اس کی تقریر جوائنٹ سیکرٹری کے سامنے تھی. یہ پارلیمانی سال کا دوسرا سال شروع ہوا ہے اور ہم لوگ اس انسٹالڈ حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کوئی مثبت بات نہیں کی. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا ایم کیو ایم ہو، ماں سوا کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کا دیکھیں، سندھ میں انہوں نے کرپشن کے دھجیاں اڑا دی. انہوں نے جو عروج پہنچا دیے سندھ میں کرپشن کا، وہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. آصف علی زرداری ہو یا اس کا بیٹا بلاول زرداری، پاکستان کے غیور خواتین حضرات اور بالخصوص سندھ کے خواتین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا پانی بیچتے جا رہے ہیں. انہوں نے نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کیا، نہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا اجلاس طلب کیا. پیکا بل میں حکومت کے ساتھ یہ جو آپ کی فارم 47 شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. میڈیا کا گلا انہوں نے کاٹا اور ابھی یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، بہلا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پنجاب میں پکے کے ڈاکوؤں کا راج ہے. پنجاب میں پنجاب پولیس نام کی چیز نہیں ہے، ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے. ڈاکٹر عثمان اس گروہ کا سردار بنا ہوا ہے. مریم نواز کی حکومت 60 پیجز کے وہاں پہ اشتہار چھاپتی ہے، کارکردگی صفر. شہباز شریف کا یہاں پہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کی اقتصادی صورتحال اچیومنٹ صفر بٹا صرف. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ جب ہم نے پوچھ گچھ کی تو خواتین و حضرات، پاکستان کی عوام کے اوپر جو صرف ایکسچینج ریٹ جو انہوں نے 164 کا لگایا تھا، 265 سے زیادہ ہو گیا ہے. 4000 ارب روپے مزید انہوں نے پاکستان کی عوام میں قرضہ چڑھا دیا ہے. 4000 ارب سے زیادہ. کرپشن اپنی انتہا پہ. یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. میرا اوپن چیلنج ہے شہباز شریف کو اور اس کے وزراء کو اور پنجاب کے لوگوں کو اور حکومت کے لوگوں کو، آ جائیں ذرا بازاروں میں ہمارے ساتھ آئیں، بغیر سیکیورٹی کے آئیں اور پاکستان کے محنت کش لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. مہنگائی ریکارڈ لیول پہ ہے اس وقت. آپ یہ اندازہ لگا لیں، ایکسپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیول سے کم. افراد ازار ریکارڈ. آپ کا ریونیو 606 ارب روپے کا اس وقت خسارہ. آپ کا اسٹیٹ بینک میں جو بیلنس ہے، جو آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز ہے، پی ٹی آئی کے وقت سے کم ہے. اس وقت 11 ارب ڈالر ہے. ہمارے وقت 19 ارب ڈالر تھے. اس وقت ایس آئی ایف سی کا انہوں نے ازدہ رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے. 2 سال میں ایس آئی ایف سی نے کیا کیا ہے؟ صفر بٹا صرف. کوئی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی. سوال میرے بحیثیت اپوزیشن لیڈر 40 سے زیادہ میں نے کیے ہوئے ہیں وزارت خزانہ پہ اور وزارت دفاع پہ. ایک سوال کا جواب آج تک نہیں آیا پچھلے 6 مہینوں میں. یہ ان کے حالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا کا گلا انہوں نے گھونٹ دیا. انہوں نے پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ کے ذریعے، بل کے ذریعے انہوں نے پورا سٹرکچر آئی ٹی کا ختم کر دیا. کوئی انویسٹمنٹ آئی ٹی سٹرکچر میں نہیں آ رہی. گندم کا اس وقت آپ برہان دیکھیں. اس وقت آپ کی گندم یہ امپورٹ کریں گے، کسان کو اس کی جو روزی تھی، اس کا جو حق تھا، وہ پچھلے سال نہیں ملا. اس وقت آپ کی سمگلنگ انتہا پہ ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کی 550 ارب روپے کی سمگلنگ بلوچستان کے بارڈر سے ہوتی ہے. ذمہ دار کون؟ بلوچستان کے، میں بارہا کہتا چل رہا ہوں، 8 سے زیادہ اضلاع ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی کوئی آمد و رفت نہیں ہے. باقی اضلاع وہاں پہ نیم ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. اس وقت آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں، پچھلے 3 دنوں سے سیکیورٹی لاک ڈاؤن وہاں کے چل رہا ہے. یہ حالات ہے. آپ کا کے پی کا بارڈر ایریاز،
وہاں پہ خواتین اور حضرات وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کی ہے. کیوں نہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہمارے میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہادر سپاہی، ہمارے بہادر مسلح افواج کے افسران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کی غفلت کی وجہ سے ہمارے ساتھی مسلح افواج کے شہید ہو رہے ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو دہشت گرد ہیں ان کی ان حرکات کو ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی فوج بھی میری، ملک بھی میرا. پر یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ جو خواتین و حضرات ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ بیرسٹر گور صاحب کے پیچھے لگے ہوئے، احمد چٹھا صاحب کے گھر میں جا کے ریڈز کر رہے، کاکڑ صاحب کے گھر پہ ریڈ کر رہے، شبلی فراز صاحب کے ملک پہ ہمساروں کے گھروں پہ. یہ ان کے حالات ہیں. ہمارے ورکرز کو انہوں نے بند کیے ہوئے. آج آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کن کیسز میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو بوگس کیسز، بشرا بی بی صاحبہ کو پوشہ خانہ کے کیسز میں، آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان کے خلاف مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو کے توشہ خانہ کے کیسز تھے، ان کو کیوں نہیں پکڑ کے اندر کر رہے؟ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ان گنت ہمارے ورکرز جیلز میں اس وقت سیاسی قیدی ہیں. ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی مطلب یہ لوگ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ پاکستان میں خواتین و حضرات رول آف لا ہے ہی نہیں، کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے ہیں. اس فارم 47 کی حکومت کو شرم نہیں آتی. ملک سے 20 لاکھ لوگ